ایک پروگرام ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، اور ہم یہ پروگرام ولنگ ویز میں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں کہ اگر انسان اپنی عادات جو ہے ان کو درست کر لے تو بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ یہ جو عادات ہیں یہ تب تک درست ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہمارے عقیدے درست نہیں ہوتے، اور عقیدے تب تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمیں حقائق کی جانکاری نہ مل جائے، اور جب حقائق کی ہمیں صحیح جانچ پڑتال ہم کر لیتے ہیں اور ہماری عقل اور دانش اور فہم اور فراست جس لیول پہ ہوتی ہے اس لیول پہ ہمیں باتیں سمجھ آتی ہیں، جب تک وہ اس سے کمتر ہوتی ہے ہمیں بات ہی نہیں سمجھ آتی۔ تو ایک تو بنیادی طور پہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں سمجھ بوجھ ہے، مگر پھر بھی عقیدے تب تک بدل نہیں سکتے جب تک ہمیں پوری طرح بات سمجھ نہ آ جائے۔ میں اس کی 2 مثالیں دیتا ہوں۔ اسٹیفن کووی جنہوں نے یہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل لکھی اور اس پہ ریسرچ کی، تحقیق کی، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں ایک ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور ٹرین جو ہے بڑی پرسکون طریقے سے چل رہی تھی، شاید نیو یارک کی بات ہے، تو وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے نہیں کیونکہ زیادہ تر ایک دوسرے سے آشنا نہیں ہوتے، سب ایسے ٹرین میں آئے، صبح کا وقت ہے، جا رہے ہیں، تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے نہیں۔ انہوں نے کسی نے اپنا اخبار میں جو ہے آنکھیں لگائی ہوتی ہیں، کسی نے اپنے موبائل پہ، کسی نے لیپ ٹاپ پہ، کسی نے آئی پاڈ پہ، تو ایسے پرسکون ماحول میں 3 بچے داخل ہوئے اور ان کے ساتھ ایک صاحب بھی داخل ہوئے۔ ان بچوں نے وہاں پہ ہڑبونگ مچا دی، ایک دم جو ہے وہاں پہ آ کے شور شرابہ شروع کر دیا۔ تو یہ اسٹیفن کووی بولنے لگے کہ میں اس آدمی کو دیکھ رہا تھا کہ بچوں کو روک ہی نہیں رہا، بالکل وہ تہس نہس انہوں نے سارا ماحول کیا، کسی کے اخبار کھینچ رہے ہیں، کسی کی جو ہے وہ چشمہ، کسی کی چیزیں اٹھا رہے ہیں، کسی کے جو لنچ باکس کی وہ خوشبو لے رہے ہیں، ایک عجیب ہنگامہ سا تھا۔ تو آخر تنگ آ کے 5 منٹ 10 منٹ بعد میں نے ان صاحب کو کہہ دیا کہ پلیز آپ اپنے بچوں کو روکیے، انہوں نے بہت شور مچایا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہم لنکن میموریل ہاسپٹل سے آ رہے ہیں اور ان کی امی وہاں فوت ہو گئی ہیں، تو مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کروں اور ان بچوں کو بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ تو جو ہی اس نے یہ بات بتائی تو جو ماحول تھا پوری ٹرین کا وہ پہلے اس کے خلاف تھا، وہ بدل گیا، کیونکہ اب ان کو پتہ چل گیا کہ اس شخص کا مسئلہ کیا ہے، یہ شخص جس حال میں ہے وہ اس حال میں کیوں ہے۔ ہم کئی دفعہ یہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ جو میرے اندر کی بات ہے یہ میرے چہرے سے عیاں ہے، یہ دوسرے سمجھ کیوں نہیں رہے، مگر ان کے پاس کون سا علم نجوم ہے، ان کی کہاں اتنی بصارت ہے کہ وہ سمجھ جائیں کہ اندر کی کیا بات ہے۔